میرا شہری سفر یہاں پر ختم ہوا۔ حضرات، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظامت کرتا ہے، کیونکہ میں اس چیز سے واقف ہوں، تو اس کا کہیں نہ کہیں شاعری دم توڑنے لگتی ہے، لیکن بزم اردو اس بات کو جانتی ہے اور صدر محترم اس بات کو مانتے ہیں کہ شاعری چاہے وہ ناظم کے ذریعے کی جائے یا سیکریٹری کے ذریعے کی جائے یا نائب صدر کے ذریعے کی جائے یا صدر صاحب کے ذریعے کی جائے یا کنوینر صاحب کے ذریعے کی جائے یا رکن کے ذریعے کی جائے، اگر شاعری ہے تو اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے جو ناظم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شاعر ہے۔ میں واصف فاروقی کے ایک مطلع کے ساتھ اس شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ وہ جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے، جو گردے کوچے جانا طواف کرتا ہے، وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کے ناظم مشاعرہ ڈاکٹر تنویر اقبال بسوانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے بھی نواز دیں۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر تنویر اقبال بسوانی صاحب۔ بہت شکریہ الیاس چشتی صاحب نے بہت اچھے شعر پڑھے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صدر محترم کی داد بھی انہوں نے وصول کی، اس کے لیے میں خاص طور سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ان کا حکم ہے، میں ٹال نہیں سکتا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ابھی کچھ اور شاعروں کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے آواز دی اور بڑے خوبصورت شعر پیش کر کے الیاس صاحب یہاں سے رخصت ہوئے، اور اس نوجوان کے لیے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عروج تک پہنچائے۔ اور اس عمر میں انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اس میں عین ہے، شین ہے، قاف ہے، عشق میں عین ہے، شین ہے، قاف ہے، یہ شعر انہوں نے پڑھا، اور میں ان سے بڑا ہونے کے ناطے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ میری عمر میں پہنچیں گے تو وہ یہ بھی جانیں گے کہ اس میں بے بھی ہے، یہ بھی ہے، واو بھی ہے، فے بھی ہے اور الف بھی ہے۔ آئیے حضرات، میں خوشتر رحمانی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی بزم اردو کے بینر تلے، اور ان کے کس کس کام کی تعریف کی جائے، ہر کام ان کا چنندہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہر کام جو ہے انہوں نے بہت نازک مزاجی سے اور نفاست سے کیا ہے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں جو فہرست ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ فہرست مجھے دی گئی ہے، یہ دیکھیے کمپیوٹرائزڈ فہرست ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔ آپ نفیس وارسی صاحب کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں کیونکہ وہ وارسی، آپ چشتی ہیں، اور وہ انگلش لیکچرر ہیں، اس لیے آپ کو انگلش کی فہرست دی گئی تھی۔ بہرحال میں بہت آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار میں بھی پیش کر لوں۔ میرے عزیز کرم فرما ڈاکٹر اظہر خیر آبادی صاحب بہت دنوں کے بعد ہمیں میسر ہوئے ہیں، اور میں صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں۔ خوشتر بھائی دیکھیں کہ نہ ہندو سے، نہ مسلم سے، نہ مذہب سے، نہ فرقوں سے، نہ ہندو سے، نہ مسلم سے، نہ مذہب سے، نہ فرقوں سے، ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ہر ایک انسان سے رشتہ، ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ہر ایک انسان سے رشتہ، اور وطن کی خاک میں مٹی میری تنویر ملتی ہے، میرا چھٹتا نہیں مر کر بھی ہندوستان سے رشتہ، میرا چھٹتا نہیں مر کر بھی ہندوستان سے رشتہ۔ اور میں چار مصرے ہی پیش کروں گا، اور 4 مصرے اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دونوں ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے، کہ بدن مٹی میں مل جائے فنا تب بھی نہیں ہوگا، بدن مٹی میں مل جائے فنا تب بھی نہیں ہوگا، کرے گی لاکھ اگر دنیا جدا تب بھی نہیں ہوگا، اور وطن کا اور ماں کا قرض بالکل ایک جیسا ہے، اگر تم جان بھی دے دو ادا تب بھی نہیں ہوگا، وطن کا اور ماں کا قرض بالکل ایک جیسا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر نوازی، کہ وطن کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کہ بدن مٹی میں مل جائے فنا تب بھی نہیں ہوگا، کرے گی لاکھ اگر دنیا جدا تب بھی نہیں ہوگا،
اور وطن کا اور ماں کا قرض بالکل ایک جیسا ہے، اگر تم جان بھی دے دو ادا تب بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک شعر میں اچھے بھائی کو مخاطب کر کے میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے فرض کی خاطر وطن پر جان دیتے ہیں، ہم اپنے فرض کی خاطر وطن پر جان دیتے ہیں، یہ ماں کے دودھ سے ملتا ہے دولت میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنے فرض کی خاطر وطن پر جان دیتے ہیں، یہ ماں کے دودھ سے ملتا ہے دولت میں نہیں ہوتا، اور کسی کے چاہنے پر بھی یہ عزت مل نہیں سکتی، ترنگے میں لپٹنا سب کی قسمت میں نہیں ہوتا، ترنگے میں لپٹنا سب کی قسمت میں نہیں ہوتا، ترنگے میں لپٹنا سب کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور 4 میں سے اور دیکھیں خوشتر بھائی، ڈاکٹر افضل صاحب کہ دور پردیش میں مہکے ہے چمن کی مٹی، دور پردیش میں مہکے ہے چمن کی مٹی، مجھ کو جی جان سے پیاری ہے وطن کی مٹی، مجھ کو جی جان سے پیاری ہے وطن کی مٹی، اور اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے تنویر، جب ترنگے میں لپٹ جائے بدن کی مٹی، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے تنویر، جب ترنگے میں لپٹ جائے بدن کی مٹی، جب ترنگے میں لپٹ جائے بدن کی مٹی۔ بہت شکریہ حضرات۔ اور ابھی تک کوئی نظم نہیں پیش کی گئی ہے، اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹی سی مختصر نظم پیش کر دوں۔ اس نظم کا عنوان ہے سرحد۔ ڈاکٹر افضل صاحب، یہ نظم شہید عبدالحمید کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تھے تو ہندوستان کی فوج نے یہ تلاش کیا تھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ اگر مل جائے تو بطور تبرک اسے یہاں لایا جائے، لیکن وہ شہید اس کو بار بار سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی اعضاء جب نہیں ملا تو سرحد پر ہی اس کی قبر بنا دی گئی۔ اس پس منظر میں نے نظم کہی ہے، اور میں الیاس میاں دیکھے یہ میں نظم پیش کرتا ہوں کہ خاموشی سے سماعت کر لیں، جہاں سے نظم کھلے گی میں آپ کو مخاطب کر لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ عجیب درد کا احساس ہے میرے اندر، عجیب درد کا احساس ہے میرے اندر، کسی بھی طرح میسر نہیں سکون مجھ کو، کسی بھی طرح میسر نہیں سکون مجھ کو، ہمیں نے وادی کشمیر کو بچایا تھا، ہمیں تھے جس نے اڑائے تھے توپ و ٹینک کبھی، ہمیں نے وادی کشمیر کو بچایا تھا، ہمیں تھے جس نے اڑائے تھے توپ و ٹینک کبھی، اور ہمیں نے دیش کو ہر شے پہ فوقیت دی تھی، ہمیں سے دشمنوں کے حوصلے ہوئے پسپا، ہمیں سے دشمنوں کے حوصلے ہوئے پسپا، ہوا نہ دیش میں، ہوا نہ دیش کا جاسوس بھی کوئی ہم میں، نوادرات نہ بیچے نہ فائلیں ہم نے، ہوا نہ دیش کا جاسوس بھی کوئی ہم میں، نوادرات نہ بیچے نہ فائلیں ہم نے، اور یہ کام تم نے کیے اور تم ہی کہتے ہو کہ ہم ہیں ملک کے غدار ایک زمانے سے، یہ کام تم نے کیے اور تم ہی کہتے ہو کہ ہم ہیں ملک کے غدار ایک زمانے سے، ہمیں کو کہہ کے مہاجر تباہ کرتے ہو، ہمیں کو کہہ کے مہاجر تباہ کرتے ہو، ہمیں کو کہہ کے مہاجر تباہ کرتے ہو، نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ آپ ادھر کے رہے، وہاں ستم ہے یہاں شک کی ہے نظر ہم پر، وہاں ستم ہے یہاں شک کی ہے نظر ہم پر، مگر ہم اب بھی وفادار اپنے دیش کے ہیں، وطن پہ وقت پڑے گا تو دیکھ لینا تم، ہم ہی وقار بنیں گے پھر اپنی سرحد کا، یہاں نہ ہمیں کو کہہ کے مہاجر تباہ کرتے ہو، نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ آپ ادھر کے رہے، یہاں وہاں ستم ہے یہاں شک کی ہے نظر ہم پر، مگر ہم اب بھی وفادار اپنے دیش کے ہیں، وطن پہ وقت پڑے گا تو دیکھ لینا تم، ہم ہی وقار بنیں گے پھر اپنی سرحد کا، ہم ہی بچائیں گے اپنے وطن کی جنت کو، ہم ہی بچائیں گے اپنے وطن کی جنت کو، اگر نہ آ سکے سرحد سے گھر تو پھر، اگر نہ آ سکے سرحد سے گھر تو پھر ایک دن لہو سے اپنے خط اپنا لکھیں گے گھر کے لیے۔ اب یہاں سے نظم کھلتی ہے دوستوں، توجہ چاہیں کہ اگر نہ آ سکے سرحد سے گھر تو پھر ایک دن لہو سے اپنے خط اپنا لکھیں گے گھر کے لیے، لکھیں گے ماں تیرا بیٹا ڈٹا ہے سرحد پر، اگر یہاں سے ہٹا تو ہٹے گا مر کر، لکھیں گے ماں تیرا بیٹا ڈٹا ہے سرحد پر،
اگر یہاں سے ہٹا تو ہٹے گا مر کر، کہا تھا تو نے ہی ماں میری آبرو ہے وطن، میرا نصیب وطن ہے میرا لہو ہے وطن، کہا تھا تو نے ہی ماں میری آبرو ہے وطن، میرا نصیب وطن ہے میرا لہو ہے وطن، وطن کے نام پر ایک دن نثار ہو جانا، کہاں نصیب میں سب کے یہ مرتبہ پانا، وطن کے نام پر ایک دن نثار ہو جانا، کہاں نصیب میں سب کے یہ مرتبہ پانا۔ اور سنو کہ روح حمید اب بھی کہہ رہی ہے یہی، سنو کہ روح حمید اب بھی کہہ رہی ہے یہی، یہاں ہے فرقہ پرستی ابھی وہی کی وہی، سنو کہ روح حمید اب بھی کہہ رہی ہے یہی، یہاں ہے فرقہ پرستی ابھی وہی کی وہی، میرے وطن تیری حد نظر نہیں چھوڑی، شہید ہو کے بھی سرحد مگر نہیں چھوڑی، سنو کہ روح حمید اب بھی کہہ رہی ہے یہی، یہاں ہے فرقہ پرستی ابھی وہی کی وہی، اور میرے وطن تیری حد نظر نہیں چھوڑی، شہید ہو کے بھی سرحد مگر نہیں چھوڑی، اب اس سے بڑھ کے ثبوت وفا نہیں ہوگا، مجھے بھلا کے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، مجھے بھلا کے کسی، بہت شکریہ، مجھے بھلا کے کسی